یہ کوئی فرضی یا خیالی کہانی یا فلمی سٹوری نہیں بلکہ سعودی عرب کا ایک سچا اور مشہور واقعہ ہے۔ ایک غامدیہ خاتون جس نے اپنی زندگی دین پر عمل کرتے ہوئے گزاری تھی، فرائض تو درکنار، وہ نوافل میں بھی کسی غفلت اور سستی کا شکار نہ ہوئی۔ یہ اس کا عجیب واقعہ ہے۔ غامد سعودیہ کا مشہور قبیلہ ہے۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کو ایک دفعہ کمپنی کی طرف سے کچھ عرصے کے لیے امریکہ میں تعینات کر دیا گیا۔ شوہر نے اسے بتایا کہ وہ کچھ مدت کے لیے امریکہ جا رہا ہے اور اگر وہ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ اس نے موافقت ظاہر کی اور دونوں میاں بیوی امریکہ پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک ہوٹل میں فلیٹ کرائے پر حاصل کیا اور اس میں رہنے لگے۔ ہوٹل کے نیچے ایک سپر مارکیٹ تھی۔ غامدیہ اس مارکیٹ میں خریداری کے لیے آتی، لیکن وہ کس حیثیت میں آیا کرتی تھی؟ کیا اس نے اپنا شرعی لباس امریکہ جا کر ترک کر دیا؟ یہاں تو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی اتھارٹی تھی جو اسے حجاب پہننے کے لیے کہتی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو اسے ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ وہ کبھی اس سے غافل نہیں ہوتی۔ وہ اس کے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ بہت حیادار اور شرعی لباس میں مارکیٹ جاتی اور اپنی گھریلو ضروریات خرید کر لے جاتی۔ مارکیٹ میں ایک کیشیئر خاتون تھی۔ وہ جب اس غامدیہ کو عجیب و غریب سیاہ لباس میں ملبوس دیکھتی تو ایک دوسری لڑکی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر خود اس خاتون کے پاس آ جاتی اور چیزوں کی خریداری میں اس کی مدد کرتی، حتیٰ کہ آخری چیز خریدنے تک وہ اس کے ساتھ رہی اور پھر اس کو احترام سے رخصت کرتی۔ جب یہ معاملہ کئی بار ہوا تو غامدیہ کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ یہ امریکن کیشیئر جاننا چاہتی ہے کہ میں کیوں اس شدت سے اس حجاب کا اہتمام کرتی ہوں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ غامدیہ نے اسے امریکی زبان میں اسلام کے بارے میں بعض پمفلٹ اور چھوٹی کتابیں تحفے میں دیں۔ ان کتب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس باحیا لباس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے ذریعے عورت کو کس قدر عزت اور وقار نصیب ہوتا ہے۔ اسے اس لٹریچر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شرعی لباس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ عورت کی عزت و حرمت کی حفاظت کی جا سکے اور وہ لوگوں کی نظروں میں ایک سستی چیز نہ بن کر رہ جائے، بلکہ اس کی عزت ایک نہایت قیمتی شے ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ غامدیہ نے اسے ایک باپردہ لباس کا ایک جوڑا بھی دیا جسے کہ وہ خود پہنتی تھی۔ امریکن کیشیئر نے مارکیٹ مینیجر سے تھوڑی دیر کے لیے رخصت لی اور کہا کہ اسے گھر پر ایک ضروری کام ہے۔ وہ گھر گئی اور غامدیہ کا دیا ہوا کپڑوں کا حیادار سیاہ جوڑا زیب تن کر کے واپس آ گئی۔ اب وہ ایک باوقار اور باحیا خاتون لگ رہی تھی۔ وہ کیشیئر کی کرسی پر بیٹھ کر اس نئی لباس میں جب گاہکوں کو ڈیل کرنے لگی تو ایک عجیب و غریب چیز ظاہر ہوئی۔ اس مارکیٹ میں امریکی گاہکوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ امریکی قوم میں تجسس کا مادہ دوسری قوموں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب مالک نے گاہکوں کا یہ رش دیکھا تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ آئندہ اس خاتون کیشیئر کی ڈیوٹی کے دوران یہی لباس ہوگا۔ کچھ عرصہ گزرا تو یہ امریکی خاتون ان پمفلٹ اور کتب کو پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ غامدیہ بھی وقتاً فوقتاً اسے واعظ و نصیحت کرتی رہی۔ اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب بات وقوع پذیر ہوئی۔ غامدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس نو مسلم امریکن لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر اس اچانک تجویز پر بہت حیران اور پریشان ہوا کہ میں کیسے ایک اجنبی لڑکی سے شادی کر لوں، اور یہ خاتون بذات خود اس کا مطالبہ مجھ سے کر رہی ہیں۔ لیکن غامدیہ نے اس پر بہت اصرار کیا، جس پر شوہر کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے اس امریکن سے شادی کر لی اور اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ سرزمین حرمین شریفین میں پہنچ گیا۔ خدا تعالیٰ کی لکھی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد غامدیہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی اور اس کی یہ امریکن سوتن دن رات اس کی خدمت اور دیکھ بھال کرتی، مگر غامدیہ جاں بر نہ ہو سکی اور اسی بیماری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اس امریکن خاتون کے اب بچے ہیں جو سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں۔ وہ حسن و تربیت اور اصلاح کا ایک عمدہ نمونہ ہے اور سب لوگ ان بچوں کے طرز عمل سے بہت خوش ہیں۔